नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है अल्लाह का डर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत ऐदीकुम, और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की, यानी उसके हाथों ने क्या आगे भेजा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक कि अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। अल्लाह का डर खौफ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अपनाकर इंसान बुराइयों से बच सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से गुनाहों में मुब्तला हूँ, किसी एक गुनाह को छोड़ने का हुक्म दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू झूठ को छोड़ दे। अब जब भी वो कोई गलती करने लगता, जब भी कोई गलत काम करने लगता, उसके दिल में यही ख्याल आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होऊंगा तो कहीं झूठ ना बोलना पड़े, लिहाजा वो बुराई से रुक जाता। जब भी कोई गलत काम करने लगता उसके दिल में यही ख्याल आता तो वो बुराई से रुक जाता, यहाँ तक कि उसने आस्ता आस्ता सारी ही बुराइयाँ, सारे ही गुनाह छोड़ दिए, क्योंकि अल्लाह ताला कदरदान है। जब इंसान किसी नेक काम की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे तौफीक अता फरमाते हैं। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर चूँकि तैयारी नहीं करता इसलिए काफिर के आखिरत की पे वो यकीन नहीं रखता, हिसाब किताब पे यकीन नहीं रखता और मन चाही ज़िंदगी गुजारता है। जबकि मोमिन बंदा, उसको पता है कि एक दिन जज़ा सज़ा का है, अल्लाह के यहाँ हाज़िरी है और वो उसके लिए तैयारी करता है। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है कि कहीं रब की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, कहीं अल्लाह की जो नाफिज करदा हदूद है कहीं उससे मैं तजावज़ न कर जाऊँ। इसलिए मोमिन के लिए कैद खाना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे पर दो डर और दो अमन जमा नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो बंदा दुनिया में अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसे आखिरत में नहीं डराएगा, और जो शख्स यानी गफलत में ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह ताला से नहीं डरता, मन चाही ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसे मुख्तलिफ अज़ाबों से डराएंगे। सहाबा कराम की ज़िंदगी को देख लें। सहाबा कराम जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बिशारतें सुनाई अल्लाह के हुक्म से, वो इतना रोते थे, उनके खौफ का ये आलम था कि वो उनकी दाढ़ियाँ मुबारक रो रो कर तर हो जाती थी और कई सहाबा कराम बेहोश हो जाते थे, यानी उनका ये आलम था। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें कि वो अमाल करते थे लेकिन फिर भी खौफ और उम्मीद के दरमियान रहते थे। आज हम अमल थोड़ा करते हैं लेकिन शोर ज़्यादा डालते हैं और उसका अजर भी ज़ाया कर देते हैं। और सहाबा कराम अमल करते थे लेकिन फिर भी डरते थे। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि उन्होंने फरमाया कि अगर ऐलान किया जाए कि सारे के सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक शख्स है जो जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाला शख्स मैं ही हूँगा। फिर वो फरमाते हैं कि अगर ऐलान किया जाए कि सारे के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक शख्स है जो जहन्नम में जाएगा, तो मुझे ये डर है कि जहन्नम में जाने वाला शख्स कहीं मैं ही ना हूँ। आज हम अपना मामला देख लें। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसके हम रोज़े रखते हैं, इसमें कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, यानी दो दो तीन तीन ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं कुरान मजीद, और साल के सिर्फ इस महीने के बाकायदगी के साथ हम नमाज़ें पढ़ते हैं सारे, और साल के पूरा साल हम बेखौफ रहते हैं, ना नमाज़ों की फ़िक्र, हालांकि नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हुआ मिराज में मिला हुआ तोहफ़ा है, यानी उसकी कदर नहीं करते और कुरान मजीद को भी बंद करके रख देते हैं और समझते हैं एक महीना हम इबादत करके, एक महीना कुरान पढ़ के हम ये समझते हैं, एक महीना नमाज़ें पढ़ के ये समझते हैं कि शायद हमने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया। कुरान मजीद को एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं और कुरान मजीद पढ़ने से घर के अंदर से नहूसतें, बेबरकतियाँ, बीमारियाँ दूर होती हैं। इसको पढ़ना चाहिए, इसकी खैर व बरकत होती है, ये शिफा है। और नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हुआ तोहफ़ा है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए और नवाफल इसके अलावा भी पढ़ने चाहिए। यानी रमज़ान में तो इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, लेकिन इसके अलावा पूरा साल भी हम नवाफल का एहतमाम कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन इतना ज़्यादा
ڈرا کرتے تھے، آخرت کا خوف، قبر کا خوف اس قدر ان کے اوپر حاوی ہوتا تھا کہ ایک سلف میں سے گزرے ہیں تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر یعنی ایک گڑھا بنا رکھا تھا قبر نما، اور اس کو ایک دروازہ بھی لگا رکھا تھا، تو دن کی ایک گھڑی میں اس قبر کے اندر وہ جاتے تھے، دروازے کو بند کر لیتے تھے اور اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے قبر نما وہ چیز تھی، گڑھا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، نہ کھانا نہ پینا نہ روشنی نہ کوئی انسان۔ وہ اس قبر میں یعنی اس گڑھے میں جا کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے گویا کہ وہ قبر میں ہے، اور پھر وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اور پھر وہ جو قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب گناہ گار انسان اپنا نامہ اعمال کو دیکھے گا اور رب تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، اس وقت گناہ گار کہے گا وَقَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہے گا اے میری رب مجھے واپس لٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُهُ، کہ اللہ شاید کہ میں عمل صالح کروں، وہ عمل صالح جو میں نہ کر سکا، یعنی جو میں پیچھے چھوڑ آیا، مجھے دنیا میں لٹا کہ پھر میں وہاں پہ جاؤں، اب میں عمل صالح کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائیں گے اس گناہ گار کو کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ بزرگ جو تھے قبر میں ایسا ہی کرتے اور خود ہی کہتے کلا، ہرگز نہیں، اب تجھے دنیا میں ہرگز نہیں بھیجا جائے گا۔ اس طرح پھر جب وہ باہر نکلتے، آیت پڑھتے، خود سے سوال کرتے اور باہر نکلتے، پھر وہ کہتے اپنے نفس سے کہتے اب تو دنیا سے باہر ہے، میرے نفس اللہ سے ڈر، عمل کر، آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملنا۔ یعنی یہ عالم تھا ہمارے بزرگان دین کا بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے خوب روتے تھے۔ کسی نے کہا آپ جنت اور دوزخ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جیسی کہ قبر سے گزرتے وقت آپ روتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو جو آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر اسی میں پھنس گیا تو آخرت کی منزلیں بہت مشکل ہوں گی۔ اس لیے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، اس کا آخری وقت تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی اے میرے بیٹو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور میری لاش کو جلا دینا اور جو راکھ ہوگی اس کو سمندروں میں، ہواؤں میں بکھیر دینا مختلف مقامات پر۔ اچھا اب وہ مر گیا، بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز ہمارے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے، ہو جا فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو جمع کیا، اللہ نے حکم دیا، وہ جمع ہو گئی راکھ، وہ انسان بن گیا اور روح ڈالی اللہ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کہا، تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے یہ سب کچھ کیا تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میرے رب میں نے تیرے پاس آنے کے لیے میرے پاس اعمال نہیں تھے اور مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا تو کامیاب ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، تیرے اس ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہم نے کامیابی کا معیار جو ہے وہ مال و دولت کو سمجھ لیا ہے، بینک بیلنس کو سمجھ لیا ہے، شہرت کو سمجھ لیا ہے، عمدہ مکانات کو سمجھ لیا ہے، گاڑیوں کو سمجھ لیا ہے، یعنی جس کے پاس یہ چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، بس وہ جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیاب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال و دولت تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اصحاب صفا جو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، غریب صحابہ
کوئی صدقہ آتا آپ ان کو دیتے، پھر ان کی ضرورت پوری ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے غریب لوگ، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ کہ مال سے کامیابی نہیں ملتی، اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اچھے انسان، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی محفلوں میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہے کامیابی کا راز، کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ اچھی بات سنتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھیں ہم اس قدر غافل ہیں اس دنیا سے، کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کام سے روکا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، یا عورت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھا جائے گا، جب آخرت میں جائیں گے دیکھا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کتنے افسوس کی بات ہے، کیا دیکھا جائے گا؟ جب ہمارے پاس فرشتہ آئے گا، ہماری سختی سے جان نکالے گا، ہم اس وقت کہیں گے کہ دیکھا جائے گا؟ جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا اور ہمارے اوپر فرشتہ چھوڑ دیا جائے گا، بہرا گونگا اندھا، تو جب وہ مارے گا تب دیکھا جائے گا؟ جب ہماری پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، جب قبر تنگ ہو جائے گی تب دیکھا جائے گا؟ تب ہم کہیں گے دیکھا جائے گا؟ جب ہمارے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جب پل صراط سے گر کر جہنم میں گریں گے، پھر کہو گے دیکھا جائے گا؟ اس لیے پہلے ہی ڈر جاؤ، اس لیے پہلے ہی ڈر جائے اور اعمال کریں۔ یہ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو قیمتی بنا لیں، اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔